بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، زکوٰۃ سے متعلق زکوٰۃ کے جو چھوٹے مسائل تھے اور زکوٰۃ کس پر فرض ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ تو آج یہ بتایا جائے گا کہ زکوٰۃ کس کو ادا کرنی ہے اور کس کو نہیں ادا کرنی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں لیکن ایسے شخص کو ادا کر دیں کہ جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا اور ہماری زکوٰۃ ہی ادا نہ ہو۔ لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں۔ قرآن کریم نے 8 قسم کے بندوں کے بارے میں زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا ہے، جس میں سب سے پہلے ہے فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، فی الرقاب، غارمین، فی سبیل اللہ اور ابن السبیل۔ خلاصہ یہ ہے کہ عاملین کے علاوہ جو 7 ہیں وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ عاملین کون ہیں؟ عاملین جو ہیں جن کو اسلامی حکومت اس بات کے لیے یعنی کہ ان کا یہ کام لگائے کہ آپ کو زکوٰۃ وصول کرنی ہے، اور وہ حکومت انہی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ان عاملین کو ادا کرے، تو یہ ہیں عاملین۔ تو جو سب سے پہلے ہیں فقیر۔ فقیر وہ ہیں کہ جن کے پاس پیسے تو ہیں لیکن وہ لوگ ضرورت مند ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں لیکن ضرورت مند ہیں۔ مثلا کوئی روزانہ دیہاڑی پہ کام کرنے والا ہے تو وہ 600 کی اس کی ضرورت ہے لیکن اس کو روزانہ جو ہے 400-500 اس کی آمدنی ہو رہی ہے، تو یہ ضرورت مند ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسکین، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جو مزدوری بھی نہ کرتا ہو اور اس کے پاس سرے سے کچھ ہو ہی نہ، تو ایسے شخص کو دی جا سکتی ہے۔ مؤلفۃ القلوب، یعنی وہ شخص کہ جو پیدائشی تو مسلمان نہیں، بعد میں مسلمان ہوا ہے لیکن غریب ہے، تو ایسے مسلمان جو نیا مسلمان ہوا ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ وہ اور خوش ہوگا کہ دیکھو اس کی امداد کرنی چاہیے کہ دیکھو مسلمان کی اس طرح غریب مسلمانوں کی لوگ مدد کرتے ہیں، تو ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ پھر رقاب، یعنی کہ غلام آزاد کرنا، غلام آزاد کرانا، اس میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد غارمین، یعنی مقروض، یعنی کسی شخص کے پاس پیسے تو ہیں، مثلا 50,000 ہے اس کے پاس، لیکن مقروض اتنا ہے وہ کہ اس پیسوں سے بھی زیادہ اس کے اوپر اس کا قرضہ ہے، تو اس کو بھی دیے جا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کرے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اس میں اصل تو ہے مجاہد، لیکن اس کے علاوہ دین کی تبلیغ کرنے والے اور علم سیکھنے اور سکھانے والے وہ بھی اسی میں آئیں گے۔ اس کے آخر میں، سب سے آخر میں آئے گا ابن السبیل۔ ابن السبیل اور فی سبیل اللہ کو الگ الگ بیان فرمایا۔ ابن السبیل یعنی مسافر، اس لیے کہ مسافر کوئی اگر ہو، چاہے وہ دین کی غرض سے نکلا ہو یا دنیاوی غرض سے نکلا ہو، اس کو بھی اگر ضرورت ہو، مثلا اس کے پاس بھی اگر پیسے ہوں لیکن اس وقت موجود نہ ہوں، اس کے گھر پر ہوں لیکن ابھی وہ ضرورت مند ہے، تو اس کی بھی مدد زکوٰۃ کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور قرآن پاک میں ان مصارف کا ذکر ہے۔ اب زکوٰۃ ادا کہاں نہیں ہوتی، تو اس بات کا بھی جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ ہم کس کو دیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہو اور یہ جو ابھی بیان کیے گئے 8 مصارف ان میں سے نہ ہو تو ان کو زکوٰۃ دیں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ نمبر دوسرا، کافر کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر تیسرا، مسجد میں دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 4، آباء و اجداد، یعنی کہ جو تم میں سے ہیں اور جن میں سے تم ہو، یعنی جو تم میں سے ہیں یعنی کہ تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے نواسے، تمہارے پوتے، اور جن میں سے تم ہو یعنی تمہارے ماں باپ، تمہارے نانا نانی، دادا دادی، ان کو بھی دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور ایسے NGOs اور ادارے کہ جو شرعی حدود کا خیال نہیں رکھتے، ان کو بھی دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ آل رسول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ان کو بھی دیں گے۔ جو 5 قسم کے خاندان ہیں، آل علی ہے، آل عقیل ہے، آل جعفر ہے، آل عباس ہے، آل حارث بن عبد المطلب ہے، ان کو بھی دیں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ ان کی ویسے خدمت کریں، ان کو ہدیے دیں، ان کی اپنی سعادت سمجھیں، ان کی مدد کریں،
ان کو تحفہ تحائف دیں، ہدیے دیں، ان کو یہ میل کچیل زکوٰۃ اس لیے نہیں دیا جاتا، ان کی ویسے خدمت کی جائے۔ اس کے علاوہ جو شادی میں فضول رسومات ہوتی ہیں اس میں بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سب سے بہترین زکوٰۃ کے ادا کرنے کا جو مصرف ہے وہ مدارس ہیں، جہاں پہ نشر و اشاعت ہوتی ہے، طلباء ہوتے ہیں، غریب طلباء ہوتے ہیں اور دین سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، تو ایسی جگہ پہ بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ بہترین مصرف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کمی کوتاہی ہوئی ہو بولنے میں، سننے میں، اللہ پاک معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔